میک اپ والی چڑیل کی کہانی۔ ایک بار کی بات ہے، کسی گاؤں میں دو بہنیں رہتی تھیں۔ بڑی بہن کا نام سلونی تھا، جو رنگ روپ میں بہت کالی تھی، لیکن اس کے اندر بہت اچھی خوبیاں تھیں۔ ہر کام کرنا جانتی تھی اور بہت ہی اچھے دل کی مالک تھی۔ دوسری طرف چھوٹی بہن کا نام سونی تھا، جو سچ میں بہت ہی سونی تھی اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ گھمنڈی بھی تھی۔ وہ اپنی بڑی بہن کو کالا ہونے کی وجہ سے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن سلونی سونی کا میک اپ یوز کر رہی تھی اور یہ دیکھ کر سونی کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ ارے سلونی، تم میرا میک اپ استعمال کر رہی ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا میک اپ چھیڑنے کی؟ جتنا مرضی میک اپ لگا لو، تم رہو گی تو تم کالی کی کالی ہی۔ ہاں ارے سونی، ہم دونوں بہنیں ہیں اور جو چیز تمہاری ہے وہ میری بھی ہے، تو پھر میں بھلا تمہارا میک اپ کیوں نہیں استعمال کر سکتی؟ نہیں، میرا میک اپ استعمال کرنے کی آج کے بعد ضرورت نہیں ہے، کوشش مت کرنا میرا میک اپ چھیڑنے کی۔ اور یہی لڑائی جھگڑا ہمیشہ سونی کی عادت تھی۔ وہ ہمیشہ ہی سلونی کو اپنی باتوں سے بہت دکھ دیا کرتی، لیکن سلونی اپنے نیک دلی کی وجہ سے چھوٹی بہن سمجھ کر ہر بات اگنور کر دیا کرتی۔ دوسری طرف گاؤں کے پاس ایک جنگل میں چڑیل رہا کرتی تھی، جس کی ایک بہت بڑی غار تھی، اور ایک دن ندی کنارے وہ چڑیل میک اپ کا درخت لگا دیتی ہے۔ آخر کار میں میک اپ کا درخت لگانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اب جو بھی لڑکی میک اپ لگائے گی وہ میرے قبضے میں ہو جائے گی، اور ان کو جان سے مار کر میں دنیا کی طاقتور چڑیل بن جاؤں گی۔ کچھ ہی دنوں میں سونی اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ ندی کی سیر کو آتی ہے، اور میک اپ کا درخت دیکھ کر اس کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ ارے یہ میک اپ کا درخت کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو میں نے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، اب میک اپ بھی درختوں پر اگا کریں گے۔ ارے ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو میک اپ سے مطلب ہے، بس میک اپ اتار کے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں، خوب میک اپ کریں گے۔ سبھی سہیلیاں میک اپ اتار کر بے صبری سے وہیں کھڑے کھڑے میک اپ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور میک اپ کرتے ہی سبھی لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں اور چڑیل کی غار میں پہنچ جاتی ہیں۔ چڑیل انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ تم تینوں کا میرے غار میں ڈھیر سارا ویلکم، مجھے 3 شکار ایک ساتھ مل گئے۔ ارے آپ کون ہیں؟ اور پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم اپنی جان کی بھیک مانگ رہے ہیں آپ سے۔ ارے معاف کر دوں؟ میں نے یہ میک اپ تم انسانوں کو پکڑنے کے لیے ہی تو لگایا ہے۔ اب جب تک اور لڑکیاں نہیں آ جاتی تم لوگ یہیں رہ کر خوب سارا میک اپ کرو۔ دوسری طرف سلونی اپنی چھوٹی بہن کے گھر واپس نہ آنے کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ چاہے سونی مجھے پسند نہیں کرتی، مگر کبھی بنا بتائے گھر سے نہیں گئی، آخر وہ کہاں چلی گئی، واپس کیوں نہیں آئی؟ اور پھر سلونی سونی کی کچھ سہیلیوں کی طرف اس کے بارے میں پوچھنے جاتی ہے، اور سہیلیوں کے گھر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی سونی کے ساتھ ہی گئی تھی اور واپس نہیں آئی، اب تک غائب ہیں۔ یہ بات سن کر سلونی اور پریشان ہو جاتی ہے کہ تبھی ایک بوڑھی اماں اس کے پاس آتی ہے۔ بیٹی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تبھی سلونی اس بوڑھی اماں کو ساری بات بتاتی ہے۔ وہ بوڑھی اماں سارا معاملہ سمجھ جاتی ہے۔ بیٹی میں تمہیں بتاتی ہوں، یہاں جنگل میں ایک غار میں چڑیل رہتی ہے، اس نے ندی کنارے میک اپ کا درخت اگایا ہے، جو بھی اس میک اپ کو کرتا ہے وہ اس کے قبضے میں ہو جاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ اماں مجھے اپنی بہن کی جان بچانی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بیٹی تم بہت اچھی ہو، تمہاری بہن ہمیشہ تم سے نفرت کرتی رہی، پھر بھی تم اس کی جان بچانا چاہتی ہو۔
मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अम्मा, मुझे किसी भी तरह गार में जाकर अपनी बहन को बचाना है। बेटी, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। रुको, ये लो, ये पाक पानी है, इसको अंदर ले जाओ, किसी भी तरह चुड़ैल पर डाल देना, उसका खात्मा हो जाएगा। और अम्मा से वो पाक पानी लेकर सलोनी मेकअप कर लेती है और गायब होते ही वो गार में पहुंच जाती है और आवाज देती है, ये जालिम जादूगरनी, मैं जानती हूँ तूने मेरी बहन को अगवा किया हुआ है। मैं तुझसे उसको बचाने आई हूँ। मेरी बहन को और सभी लड़कियों को छोड़ दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज सुनकर जादूगरनी उसके सामने आ जाती है। आहा, अरे तो इतनी सी लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अब तू भी मेरा शिकार है। वो जोर जोर से जब हंस रही थी तभी जल्दी से पानी निकाल कर सलोनी उस पर छिड़क देती है। जादूगरनी के पूरे जिस्म में आग लग जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे जिस्म में आग कैसे लग गई, कोई बचाओ। और देखते ही देखते उसका सारा जिस्म जलकर राख हो जाता है और तभी सभी लड़कियां उसके चुंगल से आजाद हो जाती हैं और सलोनी का शुक्रिया अदा करती हैं। सोनी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और वो अपनी बड़ी बहन से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो सलोनी, मैंने हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा है, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। दोनों बहनों के बीच के सभी गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं और चुड़ैल का भी हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने आज की कहानी से क्या सीखा शेयर करना ना भूलिएगा।